جو ڈائلاگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا بہت گرم جوشی کے ساتھ آغاز ہوا تھا اور لگ رہا تھا کہ جیسے برف پگھل جائے گی بلکہ پگھل رہی ہے. یہ رک کیوں گیا؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ ان فریقین کا مذاکرات پہ راضی ہونا، ایک ٹیبل پہ بیٹھنا، ایک سیشن سے دوسرے سیشن کے دوران جو سفر ہوا اس میں طرفین نے جو ہے ماحول کو اور بات چیت کو انتہائی خوشائن قرار دیا. اور اب جو بیانات آ رہے ہیں ان میں وہ سختی یا وہ انتقام پر مبنی بیانات نہیں ہیں. تھوڑا سا سلیقہ آ گیا ہے، سیاست میں بھی ذرا نفاست آ گئی ہے. تو اس کے بعد ٹائم لیا 2 تاریخ کو کہ ہم خان صاحب کو اعتماد میں لے کے دوبارہ جو ہے اگلے یعنی اس ہفتے ہم رجوع کریں گے. تو خان صاحب سے جو ہے جزوی ملاقات ہو گئی ہے، باقی کل تک انشاءاللہ فائنل ہو جائے گا. اچھا، خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ جو مذاکراتی سائٹ تھی دوسری طرف کی بات کر رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی نہیں، تو انہوں نے بھی they were very fine about it کہ ٹھیک ہے ہونی چاہیے ملاقات، لیکن ایک اور نئی شرط کہ جناب جو دیگر اسیران ہیں یا قیدی ہیں جن میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاہ محمود قریشی صاحب ایک دماغ والے آدمی ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ. تو اس میں کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر کی ابھی تک تو ملاقات کے شکوے چل رہے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی آج بھی. میرا خیال ہے 2 تاریخ کو گورنمنٹ یعنی حکومتی مذاکراتی ٹیم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے ہماری مذاکراتی ٹیم کی خان صاحب سے ملاقات کو، اور اس پہ ہم شک بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ فی الوقت جو ہے ایسی کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آئی ہے. اچھا شیر افضل مروت صاحب، اس حوالے سے سب ایک پیج پہ ہیں کیونکہ بشرا بیوی کچھ چیزیں ایسی کر رہی ہیں، وکلا ٹیم کی تبدیلی ہو گئی، ظاہر ہے کہ کیسز ابھی لٹک رہے ہیں کچھ، یہ سب کچھ ایک پیج پر ہے تو ہی چل رہا ہے پی ٹی آئی سے مراد ہے میرا؟ دیکھیں اب تو وکلا ٹیم کی اہمیت اتنی نہیں رہی ہے. اس وقت تھی جب خان پہ درجنوں کے حساب سے کیس ٹرائل میں چل رہے تھے، جب عیدت کیس چل رہا تھا، سائفر کا کیس تھا، توشہ خانہ تھا. اب تو صرف ایک کیس رہ گیا ہے اور بقایا جو کیسز ہیں وہ 9 مئی کے ہیں. تو لہٰذا جہاں تک بشرا بی بی کی لیگل ٹیم تبدیل کرنے کے حوالے سے سوال کا تعلق ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ مجھے ویسے علم نہیں ہے کہ کہاں سے یہ خبریں ڈھونڈ نکال لیتے ہیں. اگر بشرا بی بی کی قاضی انور صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو قاضی انور صاحب ILF کے صوبائی صدر ہے اور مختلف مواقع پہ وہ مشورے دیتے رہتے ہیں خان صاحب کو، بی بی صاحبہ کو. تو ایسی اس میں کوئی میرے خیال میں مذائقہ نہیں ہے کہ ان کی ملاقات کو جو ہے یہ تشبیہ دی جائے. باقی جو ہے ایک چیز واضح کر دوں کہ وکلا کی تقرری جو ہیں وہ خان صاحب خود کرتے ہیں، وہ کسی دوسرے پہ نہیں چھوڑتے ہیں. اچھا، تو ہٹاتے بھی خان صاحب ہی ہیں؟ اٹھانا جو ہے خان صاحب بھی اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے لیے کچھ لوگ لابیز بھی کر لیتے ہیں اور یوں جو ہے اٹھوا دیتے ہیں. تو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وکلا ٹیم میں تبدیلی ہوئی ہے، اس میں لابی کا بھی ہاتھ ہے، اندرونی لابی؟ نہیں مثلا کس وکیل کو تبدیل کیا گیا ہے؟ آپ کے نوٹس میں ہے؟ کوئی آپ کے نالج میں ہے؟ بشرا بی بی صاحبہ نے جو لیگل ہیڈ ایڈوائزر تبدیل کیے ہیں، یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کسی لابی کے تحت ہوئے ہیں یا یہ خان صاحب کی ماں پر ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ لگائے تو عمران خان صاحب کی یہ ماں پر جاتے ہیں. نہیں کوئی نہیں تبدیل ہوا ہے. کوئی مثال آپ مجھے دیں نا کہ فلاں وکیل تبدیل ہوا ہے یا فلاں لیگل ایڈوائزر تبدیل ہوا ہے، یہ ویسی افواہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، ان خبروں میں کوئی مطلب کوئی جسے کہتے ہیں کہ دم خم نہیں ہے. لیکن ایک اور خبر میں اس کی چاہ رہی تھی کہ آپ سے تصدیق کرا لوں. آپ نے میرے شو پہ کہا تھا کہ بیک گراؤنڈ پہ چیزیں چلی تھیں، یعنی بیک چینل باتیں چلی تھی، اس کے بعد پھر حکومت نے فرنٹ فٹ پہ آ کے یہ دعوت دی ہے اور ابھی ہو رہا ہے. اگر میں غلط ہوں تو آپ تردید کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ریکارڈ پہ شارٹ بھی موجود ہے، ضرورت پڑی تو وہ بھی چلا لیں گے. اور یہی کم و بیش بات علی محمد خان صاحب بھی پروگرام میں میرے کر چکے ہیں. آج بیرسٹر گوہر صاحب نے اس بات کی تردید کر دی، انہوں نے کہا کہ کوئی پس پردہ مذاکرات نہیں چل رہے یا بات چیت نہیں چل رہی. واقعی نہیں چل رہے بات چیت یا مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پس پردہ، یا ہوئے ہی نہیں؟ میرا خیال ہے کہ 2 مختلف واقعات کے حوالے سے آپ نے یہ مکس کیا ہے. جو پہلے
پس پردہ مذاکرات تھے وہ تو چلے ہی بیرسٹر گور صاحب کے تھرو تھے. اچھا 22 نومبر تا 25 نومبر اور وہ تو بالکل. اور اس کا جو ہے اعتراف کیا ہے حامد میر صاحب کے پروگرام میں بیشر گور صاحب نے, اور اس کا محسن نقوی صاحب نے بھی اعتراف کیا ہے. اور اس میں مطلب جھٹلانے والی کوئی بات ہے ہی نہیں. جو ایک چیز ہوئی ہے ہم اس پروسیس کا حصہ تھے, کوشش ہوئی تھی 25 نومبر تک, اور اب جو سوال کا جواب دیا ہے بیرسٹر گور صاحب نے وہ موجودہ مذاکرات کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بیک ڈور جو ہیں یا بیک ڈور چینل سے کوئی مزید مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. یہ اس وقت اور اس وقت کا فرق ہے. یعنی اس وقت بات چیت ہوئی تھی اور ابھی فی الحال کوئی بیک ڈور سے بات چیت نہیں ہو رہی ہے, ایسا ہی ہے؟ اس وقت ہوئی تھی اور اب موجودہ وقت میں جو ہے فی الوقت شاید ضرورت پیش نہیں آئی ہے, تو لہٰذا فی الوقت جو ہے یہ جو رؤوف حسن صاحب کا ایک بیان تھا کہ ہم یہ ڈمی لوگ ہیں جن سے مذاکرات کر رہے ہیں, بیسیکلی بات چیت تو ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ رؤوف حسن صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں؟ مجھے علم نہیں ہے یہ بیان انہوں نے کب دیا ہے, لیکن بانی کے حکم پہ یہ مذاکراتی ٹیم بنی ہے اور انہی کے حکم پہ ان لوگوں کو جینوئن فریق تسلیم کرتے ہوئے جو ہیں ہم بیٹھے ہیں. باقی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ہمارا جو پرانا مطلب تو مروت صاحب یہ ہوا کہ اگر آپ حکومت سے بات کر رہے ہیں اور بانی پاکستان تحریک انصاف کی ایما پر یہ کمیٹی بنی ہے جو کہ بنی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو گورنمنٹ ہے آپ نے ان کا مینڈیٹ تسلیم کر لیا. یہ تو قطعاً اس سے یہ اخذ کیا جانا جو ہے غلط ہوگا, کیونکہ اگر ایک فریق جو ہے وہ حالات واقعات کے تحت اقتدار کے مسند پہ بیٹھ گیا ہے, غلط ہے یا درست ہے. اب یا تو آپ نے وہ کرنا ہے جو ہم کرتے آئے ہیں, دوسرا وہ خود ہی بار بار آپشن دیتے رہے کہ آئے ہمارے ساتھ مل بیٹھے. اب اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ نون اور پیپل پارٹی جو ہے وہ اس ملک کی سیاسی پارٹیاں تو ہیں, پارلیمان میں ان کی موجودگی بھی ہے, اور انہوں نے خود ہی چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ایک وقت میں وضع کیا تھا, اور وہ بھی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس ڈگر پہ چل نکلا ہے, جو غیر یقینی صورتحال ہے, جو سیاسی عدم استحکام ہے, جو قرض پہ کڑی معیشت ہے, تو یہ کب تک جو ہے موجودہ نظام کو جو ہے تقویت دے سکتا ہے. الٹیمیٹلی اس میں لوزر جو ہیں وہ پاکستانی ہوں گے. تو لہٰذا اگر یہ سوچ سیاسی قوتوں میں آ گئی ہے کہ ہم نے ایک عمرانی معاہدہ دوبارہ کرنا ہے جس کے لیے چارٹر یا ٹیوارز ہم نے جو ہے وضع کر کے پھر اسٹیبلشمنٹ سے اس پہ بات کرنی ہے, اسی لیے میں کہتا آیا ہوں کہ مجھے یہ عمرانی معاہدے سے مراد یہ ہے کہ دوبارہ ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے ڈیولپ ہونی چاہیے, کچھ براڈر پیرامیٹرز ہو, کیونکہ یہ نظام تو نہیں چل سکتا اس انداز سے جس انداز سے چلایا جا رہا ہے. اور اگر اس پہ اتفاق کرتے ہیں سارے فریقین بشمول اسٹیبلشمنٹ کے, تو بلا تو پاکستان کا ہوگا. لوگوں کو قانون کی حکمرانی درکار ہے, لوگوں کو عدالتوں کی آزادی درکار ہے, لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. یہ گھروں میں بلا وارنٹ کے گھس جانا, پکڑ دکڑ, کاروبار بند, یہ جو بے روزگاری ہے, بدامنی ہے, آئے دن ڈکیتیاں اور شر اور فساد پھیلا ہوا ہے, اس کا یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے نا. اس کا حل تبھی ہے جب سیاسی استحکام ہوگا. نہیں, اور سیاسی استحکام کے لیے ظاہر ہے مروت صاحب کہ ٹیبل ٹاک بڑی ضروری ہے, جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی نتیجے پر بھی پہنچے گی. جیسے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی کہا تھا کہ 31 تک ہمیں کوئی نتیجہ نکالنا پڑے گا, اور نتیجہ نکلنا بھی چاہیے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی بھی ہے اس ٹیبل ٹاک میں جو چل رہی ہے؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ مذاکرات کے دوران جو میری ہماری قیادت کی جو نون کے زعماء سے باتیں ہوئی ہیں وہ اس پہ کلیئر ہیں کہ ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے. اور مجھے خود ذاتی طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ گویا اسٹیبلشمنٹ کی خواہش جو ہے ان سے زیادہ ہوگی ان مذاکرات کی تکمیل تک یا منطقی انجام تک پہنچانے کی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی شاید یہ منشا نہ ہو کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو, لیکن اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ یہ مذاکرات ہوں اور کامیاب بھی ہوں, ایسا ہی ہے؟
نہیں، میں یہ کہتا ہوں حکومت کی بھی خواہش ہے. اچھا اب تو میں ذاتی طور پہ اتنی تپاک کے ساتھ ہے، اتنی جسے کہتے ہیں کہ خواہش کے ساتھ ہے جتنی خواہش کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی ہے. میرا خیال ہے سب فریقین کی خواہش ہے، نون کی، پیپل پارٹی کی، اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی کی. ٹھیک، لیکن یہ تبدیلی ہوئی کیسے مروت صاحب؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ریکارڈ پہ بیان ہے کہ عمران خان صاحب کا وجود ہی خطرہ ہے. اب یہ وہ میرے شو میں کہہ چکے ہیں فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی، اور وہ تو سمجھتے ہیں کہ جب تک ہو سکے عمران خان صاحب کو، یہ نہیں ان کے بیانات ہیں، قیادت کو جیل میں رکھنا چاہیے تبھی ہم باہر ہیں. دیکھیں، یہی وہ باتیں تھی، الزام تراشیاں تھی، یہ تانے زنی تھی کہ جس سے اب ہم فی الوقت تو چھٹکارا پا چکے ہیں. ماضی کے بیانات کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو پھر ماحول بہتر نہیں ہو سکتا ہے. اگر رانا صاحب نے دیے ہیں تو ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، جوابی بیانات ہم نے ٹھکا کے دیے ہیں. اب کا دیکھنا ہے. اور خان صاحب جو ہیں وہ جس صورتحال پہ پاکستان کھڑا ہے، خان صاحب کو آن بورڈ لیے بغیر، پی ٹی آئی کے گریونسز کو ایڈریس کیے بغیر معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں. جو آپ نے کہا نا کہ اب کیا ہوا ہے، تو ہوا یہ ہے کہ 26 نومبر کے واقعات کوئی اتنے معمولی واقعات نہیں ہیں. جب نہاتے پاکستانیوں پہ گولی چلائی گئی اور نتیجے میں لوگوں کی لاشیں گھروں کو پہنچی، اب آگے دو ہی راستے ہیں. یا تو یہی راستہ ہے کہ دوبارہ تیاری کر کے آئیں اور دوبارہ جو ہے ڈی چوک پہ ہم مڈ بیڈ کے لیے تیار ہو جائیں، اور آگے سے نقصان کس کو ہونا ہے. یہ جو واقعہ 26 نومبر کا ہوا، آپ نے کوشش 2-3 دفعہ کی ہے کیپٹل پہ چڑھائی کرنے کی، چاہے آپ کو بری لگے بات، لیکن کامیابی اس طرح آپ لوگوں کو نہیں ملی جس طرح ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو میں شاید نشاندہی اس کی طرف پراپر طریقے سے نہیں کر پائی، میں دوبارہ کر لیتی ہوں. جو کرشمہ ہوا ہے ابھی بات کرنے کا، اس میں کہیں بابا ٹرمپ صاحب تو شامل نہیں ہے؟ مطلب وہاں سے تو کوئی پریشر ایسا نہیں ہے کہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ ہم پیشگی میئرز لے لیں؟ ہماری طرف سے تو کوئی ایسی توقعات نہیں ہے. اچھا، حکومت کی نیت جو ہے وہ اللہ جانے اور حکومت کے لوگ جانے، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں نا، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے پارٹ پہ ٹیبل پہ بیٹھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب 26 نومبر کو گولی چلائی گئی، اب دو باتیں ہیں پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے لیے ان کو سمجھنا. ایک ہے فارم 47. اگر سیاست فارم 47 کے تابع رہتی ہیں تو آئندہ پاکستان میں جمہوریت کا کوئی مستقبل نہیں ہے. عوام کے پاس لوگ کیوں جائیں گے جب فارم 47 ہوگا؟ اور یہ کسی بھی، آج پی ٹی آئی جو ہے نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہیں، دوسرے مستفید ہو رہے. کل کا کس کو علم ہے کہ کون سی پارٹی فارم 47 سے مستفید ہوگی؟ ایک فارم 47 کا دائمی حل نکالنا ہے، اور یہ مذاکرات کا حصہ بنے گا ایٹ ون سٹیج جب خان صاحب باہر آئیں گے اور شاید خود ہی ان مذاکرات کا حصہ بن جائے. دوسرا جو یہ ہے کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مظاہرین پہ گولی چلانی ہے، تو اب مظاہرین کے پاس جو ہے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس پہ کہ یا ٹیبل ٹاک پہ بیٹھیں اور ٹیبل کے ٹاک کے ذریعے اس مسئلے کا حل ڈھونڈے. دوسری صورت میں جو ہے وہ انارکی ہیں، طوائف الملوکی ہیں اور تباہی ہیں. پاکستان کی سالمیت کو اس سے خطرہ ہوگا. اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے معاملے ہوں. لیکن مروت صاحب، ڈیل کی بھی باتیں چل رہی تھی. علیمہ خان صاحبہ نے کہا باہر آ کے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں کوئی ڈیل قبول نہیں کروں گا اور ڈیل کر کے باہر نہیں آؤں گا. دوسری طرف یہ بھی باتیں سامنے آئی کہ ہاؤس اریسٹ کا بھی ایک فارمولا پیش کیا گیا ہے. پہلے تو ان دونوں باتوں کی تردید یا تصدیق کر دیں کہ ہاؤس اریسٹ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ کہا گیا کہ بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کی بھی آپشن ہے؟ یہ پیشکش ہوئی تھی. اچھا، کس کی طرف سے؟ حکومت کی طرف سے؟ خان صاحب نے خود اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوئی تھی. محسن نقوی صاحب جو ہیں آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں، اور خان صاحب خود اس کے حوالے سے بیان دے چکے ہیں کہ میں نے اس کو رد کیا ہے. تو لہٰذا اس میں کوئی مزید شکوک و شبہات نہیں ہے. اور اس حوالے سے بہتر جو سوال بنتا ہے وہ بیرسٹر گور صاحب سے بنتا ہے. اگر آپ کے پروگرام میں آئے تو آپ ان سے پوچھ لیں. ٹھیک. دوسری ڈیل کی بات جہاں تک تعلق ہے، یہ تو خان صاحب جب سے گرفتار ہوا ہے ہر دوسرے روز ہماری کوئی نہ کوئی ڈیل جو ہے بنا دی جاتی ہے. ڈیل کرنی ہوتی تو 1.5 سال خان کو جیل میں ہم رکھواتے. ڈیل جو ہے سارے کیس ہم بھگت گئے، گولیاں کھا لی. الیکشن جیتی ہوئی الیکشن ہم
ہمیں اروایا گیا، تو لہٰذا اب ڈیل کے لیے ہمارے پاس رہا کیا ہے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے وقت نکالا.